محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة إني ائتني بالكساء اليماني فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأ له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ وقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتعذر لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت: نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله
بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
فيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج يا الله يا الله محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور درود پڑھیں سب لوگ مل کے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علیاً مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجل بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرک نعرہ حیدری صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ میں دعوت کلام دوں جناب ابراہیم صاحب کو چند قطعے میں پیش کر رہا ہوں. محمد صاحب تو آج ہیں کہیں اور، تو ان کی ڈیوٹی میں سر انجام دے رہا ہوں. لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر، لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر، رحمت آگے آگے ہے. لوٹ رہے ہیں حج سے پیمبر، رحمت آگے آگے ہے. کرنا ہے اعلان ولایت، آیت آگے آگے ہے. منکر حیدر کی صورت کو، منکر حیدر کی صورت کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے صورت پیچھے پیچھے ہے اور لعنت آگے آگے ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نہ بھول کر بھی کبھی تم جدا جدا لکھنا، نہ بھول کر بھی کبھی تم جدا جدا لکھنا. نبی کے بعد بلا فصل مرتضیٰ لکھنا، نبی کے بعد بلا فصل مرتضیٰ لکھنا. اور جو بات آئے جنازے کی مصطفیٰ کے کبھی، جو بات آئے جنازے کی مصطفیٰ کے کبھی، تو لا فتح کو سوا، تو لا فتح کے سوا سب کو لا فتح لکھنا. صلوات پر محمد وآل محمد. اور آپ سب کو امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور میں ملتمس ہوں جناب ابراہیم صاحب سے وہ تشریف لائیں، مولا کی شان میں منقبت پیش کریں. صلوات بر محمد وآل محمد. تین ہی لوگ ہیں ہم لوگ. اللهم صل على محمد وآل
سیکنڈ تھرڈ ہاں پڑھ بسم اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، اللہ رسول نعرہ حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی نعرہ صلوات۔ آپ سب کو امام نکی کے جشن بہت بہت مبارک۔ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نکی کا ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نکی کا ہے، کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا نکی کا ہے، یہ آسمان زمین زمانہ نکی کا ہے، یہ آسمان زمین زمانہ نکی کا ہے، غازی سخی دلیر عبادت گزار بھی، غازی سخی دلیر عبادت گزار بھی، یہ مختصر سے لفظوں میں شجرہ نقی کا ہے، یہ مختصر سے لفظوں میں شجرہ نقی کا ہے، کرتا ہوں روز پوری زیارات کی آرزو، کرتا ہوں روز پوری زیارات کی آرزو، قرآن کی آیتوں میں بھی چہرہ نکی کا ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی چہرہ نکی کا ہے، جنت کے بادشاہ جہاں گٹھلیوں چلے، جنت کے بادشاہ جہاں گٹھلیوں چلے، وہ گھر نکی کا ہے، وہ گھرانہ نکی کا ہے، وہ گھر نکی کا ہے، وہ گھرانہ نکی کا ہے، لاکھوں منافقین اسی غم میں مر گئے، لاکھوں منافقین اسی غم میں مر گئے، مومن مزاج ہونٹوں پہ چرچا نکی کا ہے، مومن مزاج ہونٹوں پہ
چرچا نکی کا ہے، ملتے ہیں اس کے گھر میں عبادت گزار لو، ملتے ہیں اس کے گھر میں عبادت گزار لو، جو سچے دل سے چاہنے والا نکی کا ہے، جو سچے دل سے چاہنے والا نکی کا ہے۔ یہ ماتمیوں کے لیے۔ سنیے جہاں جہاں بھی صدایا حسین کی، سنیے جہاں جہاں بھی صدایا حسین کی، یہ جان لیجئے وہ علاقہ نکی کا ہے، یہ جان لیجئے وہ علاقہ نکی کا ہے، کرتا ہوں روز پوری زیارت کی آرزو، قرآن کی آیتوں میں بھی چہرہ نکی کا ہے، قرآن کی آیتوں میں بھی چہرہ نکی کا ہے۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ میں ابراہیم صاحب کے بعد دعوت کلام دینے والا ہوں جناب حسنین میکانی صاحب کو۔ اس سے پہلے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آیا ہوں جب سے جشن ولادت جناب میں، آیا ہوں جب سے جشن ولادت جناب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں، آیا ہوں جب سے جشن ولادت جناب میں، تبدیل ہو رہا ہے پسینہ گلاب میں، اور جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، جنت امام باڑے میں آتے ہی مل گئی، آنسو ابھی لگے ہی نہیں ہیں حساب میں، اور شب ہجرت یہی تو خوف تھا دشمن کے سینوں میں، شب ہجرت یہی تو خوف تھا دشمن کے سینوں میں، ہمیشہ کی طرح رب کا ولی جاگا ہوا ہوگا، ہمیشہ کی طرح رب کا ولی جاگا ہوا ہوگا، وہ کافر بس یہی تو سوچ کر حملہ نہ کر پائے، وہ کافر بس یہی تو سوچ کر حملہ نہ کر پائے، محمد سو رہے ہیں تو علی جاگا ہوا ہوگا۔ میں ملتمس ہوں حسنین میکانی سے تشریف لائیں، مولا کی شان میں منقبت پیش کریں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات۔ میں
کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، میسم نے خود پہنائے، میسم نے خود پہنائے مجھے غار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، اور جتنا چھپائیں گے یہ ستمگار بار بار، جتنا چھپائیں گے یہ ستمگار بار بار، اتنا ہنسے گی، اتنا ہنسے گی کعبے کی دیوار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، اور یوں بھی مقصروں کی ہے نیندیں اڑی ہوئی، یوں بھی مقصروں کی ہے نیندیں اڑی ہوئی، آتے ہیں روز، آتے ہیں روز خواب میں مختار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، اور میں نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا، سودا نہیں کیا، میں نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا، آئے تھے میرے پاس، آئے تھے میرے پاس خریدار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، شام و عراق میں ہو دھماکے ہوا کریں، شام و عراق میں ہو دھماکے ہوا کریں، جائیں گے پھر بھی، جائیں گے پھر بھی شہر کے عزادار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، میں کر رہا تھا ذکر علمدار بار بار، محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات پڑھیں سب مل کر ایک دفعہ۔ قطع پیش کر رہا ہوں، جو فرمائش کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے منقبت۔ تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی، تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی، میں تم سے کنارہ کرتا ہوں، تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی، میں تم سے کنارہ کرتا ہوں، اور میں مدحت حیدر پڑھ پڑھ کر محشر کا سہارا کرتا ہوں،
اور پھنس جائے بھنور میں جب کشتی، اور ہو نہ سہارا پاس کوئی، اس وقت پکارو تم بھی انہیں، میں جن کو پکارا کرتا تم رکھتے ہوس ہو دنیا کی. صلوات پر محمد وآل محمد. نقی آئے زمانے میں بہارے بے خزائی، نقی آئے زمانے میں بہارے بے خزاں آئی، کہا اسلام نے ایک بار پھر سے جام میں جاں آئی، نقی آئے زمانے میں بہارے بے خزاں آئی، تقی کی گود میں قرآن ہے یا آگ سے پیغمبر، تقی کی گود میں قرآن ہے یا آگ سے پیغمبر، برائے تہنیت عرش بری سے کہکشاں آئی، نقی آئے زمانے میں بہارے بے خزاں آئی، امامت کے فلک پہ آج خورشید دہم آیا، امامت کے فلک پہ آج خورشید دہم آیا، امام آیا امامت کو تو آواز اذاں آئی، امام آیا امامت کو تو آواز اذاں آئی، نقی آئے زمانے میں بہارے بے خزاں آئی، اور زمین پائے اقدس چوم کے مدحا گزاری ہے، زمین پائے اقدس چوم کے مدحا گزاری ہے، پڑھو صلی علی مل کر صدائے آسماں آئی، محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و
نبی آئے زمانے میں بہارے بے خزاں آئی، اور یہ سیرت میں محمد ہے، شجاعت میں ہے یہ حیدر، یہ سیرت میں محمد ہے، شجاعت میں ہے یہ حیدر، امام وقت ہے قبضے میں رفتار زماں آئی، امام وقت ہے قبضے میں رفتار زماں آئی، نقی آئے زمانے میں بہارے بے خزاں آئی، اور زمانہ آج بھی ریحان ان سے فیض پاتا ہے، زمانہ آج بھی ریحان ان سے فیض پاتا ہے، زبان قرآن کی یہ راز بھی کرتی عیاں آئی، نقی آئے زمانے میں بہارے بے خزاں آئی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک وَنَبِيِّكَ وَصَفِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَخِيرَتِكَ مِنَ الْخَلْقِ أَبِي الْقَاسِمِ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد
قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا صلوات علی محمد و آل محمد صلی علی سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آپ تمام مؤمنین اور مؤمنات کی خدمت میں 10ویں سرکار امام علی ابن محمد الہادی النقی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ان کے جد بزرگوار، ان کے دادا کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے سب مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی غازہ الساعہ وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر انداز سے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی اس مقدس محفل کے لیے جس آیہ مجیدہ کو بطور سرنامہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کا تعلق سورہ مبارکہ نحل سے ہے۔ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، آیت کا نشان 78 ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے گویا انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور انسان کو اس کی اپنی اوقات یاد دلائی ہے پروردگار عالم نے اس آیت کے ابتدائی حصے میں۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس عالم میں نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کسی بھی بات کا علم نہیں رکھتے تھے۔ گویا پروردگار عالم نے اس انسان کو جو اپنے اوپر ناز کرتا ہے، جو اکڑ کر چلتا ہے، پروردگار عالم نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور کہا کہ کس بات کا ناز ہے تمہیں، کس بات کی اکڑ ہے اور کس بات کا غرور و تکبر ہے؟ تم تو وہ ہو کہ جنہیں میں نے تمہاری ماں کے شکم سے اس عالم میں نکالا تھا کہ لا تعلمون شیئا، تم تو کسی بات کو بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ تو سامعین محترم، اس سے یہ ثابت ہوا کہ انسانوں پر ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب وہ کسی بھی بات کا علم نہیں رکھتے تھے، وہ جاہل تھے، انہیں کسی بھی چیز کی خبر نہیں تھی۔ لیکن دیکھیے سامعین محترم، ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ جب یہ قرآن مجید کی آیت ہے تو یہ ہر ایک پر لاگو ہوگی، اور ہر ایک ایسا ہی ہے کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے وہ اس عالم میں آیا کہ اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ تو سامعین محترم، ان کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ یہاں پر اس آیت میں پروردگار عالم عام انسانوں کی بات کر رہا ہے، خاص انسانوں کی بات نہیں کر رہا ہے۔ لہذا سامعین محترم، بات ہو رہی ہے معمولی انسانوں کی، عام انسانوں کے متعلق پروردگار عالم گفتگو کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ جائے، کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آیت رکھ دی ہے اور اس نے مطلقاً اعلان کر دیا ہے کہ تمہیں ماؤں کے شکم سے جب نکالا تو تم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے، تو یہ آیت سب کے لیے ہے۔ تو نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ اہل بیت علیہ السلام بھی اس آیت میں شامل ہو گئے، اور وہ بھی ہماری ہی طرح ہیں کہ جب وہ بھی دنیا میں آئے تو ہماری طرح کسی بھی چیز کا علم نہیں رکھتے۔ تو سامعین محترم دیکھیے، ہمارا معاملہ اور ان کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے۔ ہمارے لیے فرمایا کہ جب تمہیں اس دنیا میں لایا تو تمہیں کسی بھی چیز کا علم نہیں تھا، لیکن جب اہل بیت علیہ السلام کا تذکر آیا تو فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ وہ خدا بڑا مہربان ہے کہ جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، بعد میں انسان کو خلق کیا ہے۔
عام انسانوں کے لیے فرمایا کہ تمہیں پیدا کیا تو تمہیں کسی بات کا نہیں پتا تھا. اہل بیت کے لیے فرمایا کہ جب تمہیں لایا تو پہلے علم دیا, بعد میں پیدا کیا. تو انسان یہ سوچے کہ جب عام انسان ان اہل بیت سے ابتدائی زندگی میں برابری نہیں کر سکتا تو پوری ذات میں کیسے برابری کر سکتا ہے؟ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ اہل بیت علیہ السلام ہے جن کا بچپن ہماری طرح نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام پروردگار کے یہاں سے علم لے کر آتے ہیں, وہ علم لدنی کے مالک ہیں. لہذا سامعین محترم, ان کی جتنی بھی زندگی ہو وہ مکمل کمالات سے بھرپور ہوتی ہے اور علم سے بھرپور ہوتی ہے ان کی زندگی. اب مجھے بتائیے 10ویں امام کی کل عمر مبارک کتنی تھی؟ جزاکم اللہ, 40 برس کی ان کی زندگی تھی. کون سی ہجری میں مولا ہے دنیا میں؟ چلے ایک روایت 212 بھی ہے. اور گئے کب مولا دنیا سے؟ 200. اچھا دیکھیے 40 برس ہے تو 214 کے حساب سے لگائیں گے تو 254 تک 40 برس بن جائے گی. لیکن اگر ہم 212 لگائیں تو پھر جو ہے وہ مولا کی عمر مبارک 42 سال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مختصر سی زندگی ہے مولا کی, لیکن آپ دیکھیے یہ زندگی مولا کی کمالات سے بھرپور ہے. مولا کس عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے؟ ویسے تو امام آتا ہے تو بچپن ہی سے امام ہوتا ہے, لیکن جب منصب امامت پر فائز ہوئے باقاعدہ طور پر, یعنی 9ویں امام جب اس دنیا سے گئے تو اس وقت 10ویں امام کی عمر مبارک کیا تھی؟ کتنے برس کے تھے مولا؟ 214 برس میں اگر مولا آئے تو 9ویں امام کون سی ہجری میں گئے؟ شہادت کون سی ہجری میں تھی مولا کی؟ 220 ہجری. صحیح ہے. تو مولا کی عمر مبارک اس وقت 6 برس تھی جب امام منصب امامت پر فائز ہوئے. دیکھیے سامعین محترم, یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ بچپن ہی سے امام ہوتا ہے, چاہے 6 برس کا ہو, 8 برس کا ہو, 40 برس کا ہو, امام امام ہے, اس کی امامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ہم کہتے ہیں. لیکن یہ بات اکثریت کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا چھوٹا سا بچہ امام کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا کم سن بچہ لوگوں کی جو ہے وہ امامت کرے, لوگوں کی اقتدا کرے؟ یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ لوگ آج بھی اعتراض کرتے ہیں. بلکہ باقاعدہ طور پر ایک کانفرنس ہوئی تھی اور جس میں تمام مسلک کے علماء جمع ہوئے تھے, تمام مسالک کے علماء شریک ہوئے تھے, اس میں شیعہ عالم بھی تھے. تو اب ایک عالم جس کے سینے میں یقیناً امیر المومنین کا بغض ہوگا تو اس نے فوراً کہا کہ میں شیعوں کو مسلمان ہی نہیں مانتا, شیعوں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دینا چاہیے, شیعہ کوئی بھی ہے مسلمان نہیں ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا, ہم انہیں اسلام کے دائرے میں تسلیم نہیں کر سکتے. اب جیسے یہ کہا تو وجہ پوچھی گئی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس طریقے سے دعویٰ کیا کہ شیعہ مسلمان نہیں ہو سکتے, وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ شیعہ تو وہ ہوتے ہیں جو کسی بچے کو بھی امام مان لیتے ہیں. ان کے 9ویں امام کی عمر مبارک دیکھو تو 8 برس کی عمر میں امام مان لیا, 10ویں امام کی عمر مبارک دیکھو تو 6 برس کی عمر میں امام مان لیا. امامت ایک عہدہ ہے, امامت منصب الہی ہے, امامت یعنی پوری امت کی رہبری کرنا, امامت یعنی پوری امت کی اقتدا کرنا. اتنا چھوٹا سا بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے وہ شیعہ ہی کیا جو خاموش ہو جائے, میں نے کہا وہ شیعہ ہی کیا جو خاموش ہو جائے, اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد وآلہ. اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں, اللہم صلی علی محمد. ہاں جزاک اللہ. تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہیں گے تو یقیناً لوگ کم ہیں, لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ لطف آئے گا. تو سامعین محترم, وہ شیعہ ہی کیا جو خاموش رہ جائے, یہاں بات رکی تھی ہماری. تو اب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ شیعوں کو عالم اسلام میں نہیں مانتے اور مسلمان نہیں مانتے؟ تو فوراً انہوں نے جواب دیا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو بھی اپنا امام بنا لیتے ہیں, کم سن کو بھی امامت کا عہدہ دے دیتے ہیں. تو اب شیعہ عالم نے فوراً جواب دیا کہ اگر یہ دلیل ہے تو پھر صرف شیعہ اسلام سے باہر نہیں, سارے مسلمان اسلام سے خارج ہو جائیں گے. سارے مسلمان اسلام سے خارج ہے اور کوئی بھی مسلمان کہلانے کے قابل نہیں رہے گا. کا کیا مطلب؟ کا قرآن کو مانتے ہو؟ سب نے سر کو ہلایا, بالکل قرآن کو مانتے ہیں. کا قرآن میں اللہ نے آیت رکھی ہے, قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا عیسیٰ 3 دن کے تھے, صرف 3 دن کے تھے, گہوارے میں تھے, اور انہوں نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, وجعلنی نبیا, نبی بنائے گا نہیں, نبی بنا کر بھیجا ہے. فرمایا کہ جب مریم کا بیٹا 3 دن کی عمر میں نبی ہو سکتا ہے تو فاطمہ کا بیٹا 6 برس کی عمر میں امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ امام کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا اگر آپ کی یہی دلیل ہے تو پھر صرف شیعہ نہیں بلکہ سارے کے سارے
جو ہے وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں اور سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو سامعین محترم، یہ بات ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں کہ امام جو ہے وہ اتنا کم سن کیسے ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیے، دیکھیے جناب عیسیٰ کی مثال دی، امامت پر جو بھی اعتراض کیا جائے نا اس کا جواب ہمیں کہیں نہ کہیں نبوت سے مل جائے گا. کہیں بھی آپ جو بھی اعتراض لے کر آئیں گے، امامت پر کوئی بھی اعتراض کریں اس کا جواب جو ہے وہ نبوت سے کہیں نہ کہیں مل جائے گا. اگر کوئی اعتراض کرے کہ اتنا کم سن امام کیسے ہوگا تو جناب عیسیٰ والی دلیل. اگر کوئی اعتراض کرے امیر المومنین نے معجزے سے یہ کیسے کر دیا، وہ کیسے کر دیا، ایسا کیسے کر دیا، تو جناب سلیمان کے واقعات مل جائیں گے، جناب داؤد کے لوہے کو نرم کرنے کا واقعہ مل جائے گا، کئی واقعات مل جائیں گے. امامت پر اعتراض ہوگا تو نبوت سے ضرور جواب ملے گا، کیونکہ یہ دونوں منصب الہی ہے، دونوں پروردگار عالم کے ہوتے ہیں، دونوں عہدے انسانوں نے نہیں بنائے بلکہ اللہ نے مقرر کیے. اب یہاں پر ایک بات سن لیجیے، ایک لطیف سی بات ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. دو شاعر تھے، ایک شاعر شیعہ ایک شاعر سنی، صحیح ہے، اور دونوں بہت اچھے دوست تھے جسے ہم کہتے ہیں جگری یار، صحیح ہے. دونوں ایسے ہی تھے اور دونوں ایک دوسرے سے جب ملتے تھے تو اپنی اپنی شاعری سنایا کرتے تھے. اور دیکھیے اتحاد کا یہی مطلب ہے، دوستی ہو لیکن عقیدے پر سودا نہ ہو، اسی کو اتحاد کہتے ہیں. بس آج بھی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جن کے اہل سنت دوست ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو اب وہ دو شاعر، ایک شیعہ ایک سنی، دونوں دوست ہیں. اب جو ہے وہ ایک دن جو اہل سنت شاعر تھا اس نے اعتراض کر دیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنی شاعری سناتا ہوں، تم مجھے اپنی شاعری سناتے ہو، لیکن جب تم شاعری سناتے ہو تو تمہاری شاعری میں یا تو علی کی بات ہے یا فاطمہ کی بات ہے یا حسن کی بات ہے یا حسین کی بات ہے یا محمد کی بات ہے، پنجتن کا تذکرہ ہے یا اہل بیت کا تذکرہ ہے. جواب سنیے گا، کہا انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور کسی موضوع پر شاعری کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا انسان جس کا کھاتا ہے، جس کے در سے ملتا ہے، جس کے در سے حاصل کر رہا ہے، اسی کا گایا جائے گا، لہٰذا میں انہی کے بارے میں لکھتا ہوں. کہا اچھا، اب تمہارا اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ تم نے اپنی شاعری وقف کی ہے اہل بیت کے لیے، تو اب میں تمہیں ایک مصرع دیتا ہوں، اس مصرے پر اگر تم نے اہل بیت کی فضیلت رقم کر کے بتا دی تو میں مانوں گا کہ تمہیں علی کے در سے عطا ہوتی ہے. کہا وہ مصرع کیا ہے؟ کہا مصرع بڑا عجیب سا ہے، اگر تم نے کہہ لیا تو تم کامیاب ہو. کہا وہ مصرع کیا ہے؟ کہا مصرع ہے الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. کیا مصرع ہے؟ الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. دیکھیے اگر مصرے میں غدیر کی بات ہوتی، کربلا کی بات ہوتی، کسی امام کا تذکرہ ہوتا تو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل لکھنا بہت آسان ہو جاتا، لیکن یہ مصرع عجیب سے مصرع، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر، اس پر جو ہے وہ لکھ کر بتاؤ. اب وہ شیعہ ہی کیا جس کو علی کے در سے بھیک نہ ملے، لہٰذا جیسے ہی یہ مصرع سنا تو کہا کہ اس میں صرف علی اور حسین کا تذکرہ نہیں، 12 کے 12 کا تذکرہ آ جائے گا. کہا وہ کیسے؟ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ مصرع جو تم نے دیا ہے اس کے اوپر میں ایک اور مصرع لگا دیتا ہوں اور پھر تم دونوں کو جوڑ لینا کہ آیا ایسا ہے یا نہیں ہے. کہا وہ شعر کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے گا نبوت کا جلوہ امامت میں دیکھو، الٹ کر پلٹ کر پلٹ کر الٹ کر. ایک دفعہ سلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو یہ جناب عیسیٰ 10ویں امام، یہ بالکل جو ہے وہ آپ دیکھیے نبوت کا جلوہ امامت میں ہی ہمیں نظر آئے گا. ایک دفعہ پھر سلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. سے بہتر سلوات پڑھے نا بھائی مل کر، اللہم صلی علی محمد. تو اب سامعین محترم، امام کی عمر مبارک ہے صرف اور صرف 6 برس، جب امام منصب امامت پر فائز ہوئے. اچھا، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ امام کے والد 9ویں امام کو زہر کس نے دیا؟ 29 ذی-القعدہ کو مجلس گزری ہے، 15 دن پہلے. امام کو زہر کس نے دیا؟ بھائی دیکھیے یہ چارٹ جو ہے نا صرف بچوں کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں چپکا دیں اور جو ہے وہ خود بھی یاد کرتے رہیں. یاد ہونا چاہیے. ہمیں اپنے اماں ابا کا پتا ہوتا ہے، امام کا نہیں پتا ہوتا، یہ پتا ہونا چاہیے. 9ویں امام کو زہر کس نے دیا؟ 9ویں امام کو زہر دیا ہے معتصم نے، صحیح ہے، معتصم نے امام کو زہر دیا. اچھا اب 10ویں امام آ گئے منصب امامت پر، لیکن آپ دیکھیے اس نے کیا کیا. جیسے ہی 10ویں امام منصب امامت پر فائز ہوئے، امام ہے مدینہ میں، اس نے کہا کہ امام کے لیے کسی عالم کا بندوبست ہونا چاہیے، کیونکہ امام کمسن ہے، لہذا ان کے لیے کوئی عالم ہونا چاہیے جو انہیں گھر جا کر پڑھائے. تو اس نے مدینہ کے گورنر کو خط لکھا اور مدینہ کے گورنر سے کہنے لگا کہ پورے مدینہ میں تلاش کرو کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا اہل بیت کا دشمن بھی ہو. ایسا شخص ڈھونڈو اور اسے 10ویں امام کے استاد کے فرائض پر جو ہے وہ مقرر کر دو کہ وہ 10ویں امام کے گھر روزانہ جائے اور ان کو جا کر پڑھائے. ایسا شخص جو بڑا عالم بھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا دشمن اہل بیت بھی ہو.
اچھا یہ کیوں کیا اس نے؟ حالانکہ نوے امام نے دربار میں مناظرہ کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ نوے امام جو ان کے بابا تھے 8 برس کی عمر میں مناظرہ کیا تھا، ایک نشست میں 30,000 سوالوں کے جوابات دیے تھے، پھر بھی استاد مقرر کر رہا ہے. کیوں؟ اس میں بھی سیاست تھی. اب آپ سنیے 3 وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیا وجہ تھی کہ اس نے 10ویں امام کے لیے استاد مقرر کیا. سب سے پہلی وجہ اس نے کہا کہ دیکھیے شیعت کا عقیدہ ہے کہ ان کا امام جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. کہا کہ اس عالم کو مقرر کرنے سے شیعت کا عقیدہ کھوکھلا ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا جب استاد روزانہ ان کے گھر پر پڑھانے جائے گا اور لوگ دیکھیں گے کہ ایک عالم ہے جو 10ویں امام کو پڑھانے جاتا ہے روزانہ، تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو غلط تھے کہ شیعوں کا امام سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. لہذا یہ عقیدہ ہی درست نہیں کہ ان کا امام چاہے جتنا بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو کہا پہلا یہ حملہ ہوگا ان کے عقیدے پر. صحیح ہے، توجہ ہے آپ کی؟ پہلا حملہ ان کے عقیدے پر ہوگا. دوسرا حملہ اس نے اور عقیدے پہ کیا. وہ کیا؟ کہا کہ دیکھو شیعہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا امام جتنے برس کا بھی ہو، خلافت ان کا حق ہے، خلافت پر وہ آنے چاہیے، مسند خلافت ان کی ہونی چاہیے. کہا کہ اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ خلافت پر جو آئے گا وہ سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے. کہا جب وہ یہ مان لیں گے کہ عالم سب سے بڑا ہمارا ہے جو انہیں پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، تو یہ بھی کہہ دیں گے کہ پھر ہمارا حق نہیں ہے خلافت، بلکہ ان کا حق ہے کیونکہ ان کے پاس سب سے بڑا عالم ہے. صحیح ہے، 2 باتیں ہو گئی. اور تیسری بات، کیونکہ لوگ معتصم کو کہہ رہے تھے کہ اس نے 9ویں امام کو زہر دیا ہے، لہٰذا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ امام کو زہر دیا ہے تو اس نے 10ویں امام کے لیے استاد مقرر کیا، تاکہ لوگ کہنے لگے کہ باپ کا قاتل کبھی بھی بچے کی تعلیم کا بندوبست نہیں کرتا. صحیح ہے. اب یہ سیاست تھی کہ اس نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا، کہا کہ 10ویں امام کے لیے ایسا استاد ڈھونڈا جائے جو سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا دشمن اہل بیت بھی ہو. ڈھونڈا گیا، ایک شخص ملا جس کا نام تھا ابن جنیدی، سب سے بڑا عالم بھی تھا اس دور کا اور سب سے بڑا دشمن اہل بیت بھی تھا. اسے بھیجا گیا 10ویں امام کے گھر پر. 10ویں امام 6 برس کا سن، میں نے آپ کو بتایا. یہ ابن جنیدی پہنچا اور امام کی خدمت میں جا کر سب سے پہلا سوال کیا کہ بچے کوئی سورہ یاد ہے تمہیں؟ کوئی سورہ سنا دو. تو 10ویں امام نے قرآن کا مختصر سورہ، سورہ کوثر اور سورہ قدر کی تلاوت کی. تو اس نے امام پر طنز کیا اور کہا یہ تو سب کو یاد ہے اور یہ آپ کے بابا نے آپ کو یاد کروا دیے ہوں گے، لہٰذا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. جب امام نے دیکھا کہ طنز یہ مجھ پر کر رہا ہے اور میرے بابا پر بھی طنز کر رہا ہے، تو امام نے کہا کہ اب تیرے پاس پورا قرآن ہے، جو سورہ پوچھنا چاہے وہ سورہ پوچھ، جس سورے پر ہاتھ رکھے گا وہ سورہ سناؤں گا، اور صرف سورہ نہیں سناؤں گا، اس کی تفسیر بھی بتاؤں گا، اور جو تفسیر تمہارے یہاں ہے وہ بھی بتاؤں گا، جو ہمارے یہاں ہے وہ بھی بتاؤں گا. یہ بھی بتاؤں گا اس کی کون سی آیت کہاں اتری ہے، کب اتری ہے، کیسے اتری ہے، کیونکہ تو سوال کسی عام بندے سے نہیں کر رہا، اس سے کر رہا ہے جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، اس سے سوال کر رہا ہے. لہذا اب روزانہ کا معمول ہے، آیا تھا پڑھانے لیکن امام سے آیت پوچھتا ہے. امام صاحب اس کو بتاتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے، یہ آیت یہاں نازل ہوئی تھی، اس کا شان نزول یہ ہے، اس کے نازل ہونے کا سبب یہ تھا، اس آیت کے نازل ہوتے ہوتے یہ واقعات ہوئے تھے. امام سب سمجھانے لگے. معتصم جس نے استاد مقرر کیا تھا وہ دنیا سے چلا گیا. اس کے بعد جو بدبخت آیا مسند پر، اس کا نام تھا متوکل. کیا نام تھا؟ یہ آ گیا. اس نے سب سے پہلا اقدام کیا کیا؟ کہا وہ مدینے میں ہم نے شیعوں کے امام کے لیے ایک استاد مقرر کیا تھا، ذرا ہم خبر لیں کہ شیعوں کے امام کو کہاں تک پڑھا لیا گیا، لہذا ان کو بلایا جائے استاد کو اور استاد سے پوچھا جائے کہ کیا حال احوال ہے. اب ابن جنیدی کو مدینہ سے بلایا گیا. ابن جنیدی پہنچا اور متوکل کے پاس آیا. سنیے گا، متوکل نے کہا ہاں بھائی اس بچے کے کیا حال ہے جسے تم پڑھانے جاتے ہو؟ تو اس نے سب سے پہلا جملہ کہا خبردار، پہلی بات تو یہ اسے بچہ مت کہنا، کہا اسے سید الہاشمی کہو، وہ ہاشمیوں کا سردار ہے، کم سن ہے تو کیا ہوا، اسے سید الہاشمی کہنا. اور اس کے بعد کہا سن متوکل، زمانہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ان کو پڑھانے جاتا ہوں، یہ بات غلط ہے، بلکہ میں وہاں پر جاتا ہوں اور ان سے پڑھتا ہوں، وہ مجھے پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور کہا متوکل یاد رکھنا جب میں یہاں سے گیا تھا تو مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا، اور جب وہاں سے آیا ہوں تو مجھ سے بڑا چاہنے والا کوئی نہیں ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر باہوا سے بلند اللہم صلی علی محمد یا بے شما. کہ جب گیا تھا تو مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہوگا، کہ لیکن جب آ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ان کا کوئی چاہنے والا نہیں ہوگا. اب جب متوکل نے یہ سنا وہ تھوڑا بہگلا گیا. ویسے ہی جو ہے وہ علی کے دشمن ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ مزید بہگلا گیا اور اس نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا
کہ کیا تم نے باتیں لگائی ہے کہ اتنا سا بچہ ہے تمہیں پڑھا رہا ہے اور آیت کا یہ بتاتا ہے، شان نزول بتاتا ہے، تفسیر بتاتا ہے، سب بتاتا ہے، کہا مجھے یقین نہیں ہے۔ ابن جنیدی نے کہا اللہ کرے ایسا ہو کہ کبھی تجھے بھی اس کے علم کی ضرورت پڑے، کہا کہ یہ نہیں ہونے دوں گا میں۔ ایک وقت آ گیا، کب؟ جب متوکل بیمار ہوا، اور بیماری میں عالم اس کا یہ ہوا کہ اب قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ اس نے منت مانگی، منت کو مانتے تھے وہ بھی، اس نے منت مانگی اور کہا اے اللہ اگر تو نے مجھے صحت عطا کر دی تو میں تیری راہ میں مال کثیر دوں گا۔ کیا دوں گا؟ مال کثیر، بہت زیادہ مال خرچ کروں گا تیری راہ میں اگر تو نے مجھے شفا دے دی۔ اب اتفاق سے اس کی لکھی ہوئی تھی تو اس کو شفا مل گئی۔ اب جب شفا ملی تو اس نے کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میں مال کثیر دوں گا۔ اچھا وہ منت تو مان چکا تھا لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ مال اپنا ہونا چاہیے، پرایا نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا مجھے کیا مسئلہ ہے، بیت المال ہے، جتنا بولیں گے اتنا مال دے دوں گا۔ اب اس نے بڑے بڑے علماء کو بلایا، اسے بھی بلایا جو ان کے بابا سے ہار چکا تھا، یحییٰ ابن اقسم، وہ قاضی القضات، چیف جسٹس، اور سب کو بلایا، جتنے بڑے بڑے عالم تھے اس دور کے سب آ کر بیٹھے دربار میں۔ کہا میں نے منت مانی تھی کہ مال کثیر دوں گا۔ کہا مال کثیر کیسے کہتے ہیں؟ اب کسی نے کہا 1000 درہم، کسی نے کہا 10,000 درہم، کسی نے کہا جو ہے وہ 20,000 درہم، کسی نے کہا کہ 500 درہم۔ اس طریقے سے باتیں ہونے لگی۔ اس دربار میں متوکل کے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حسن، اور یہ وہ شخص تھا کہ جسے متوکل نے اپنا خاص مشیر مقرر کیا تھا، یعنی یہ متوکل کو مشورے دیتا تھا، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا بھی تھا۔ اس نے اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا، کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ اب جب سارے عالم جواب دے رہے تھے 1000 درہم، 500 درہم، 5000 درہم، 10,000 درہم، 20,000 درہم، تو اس نے فوراً جملہ کہا، اور کتنا خوبصورت جملہ کہا، کہ ما یعلمون لمال کثیر نسأل من خیر کثیر۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں درباری ملا، انہیں کیا پتا کہ مال کثیر کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم مال کثیر کا اس سے پوچھے جو خود خیر کثیر ہے، اس سے پوچھا جائے کہ مال کثیر کیا ہے۔ اب کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ تو شیعوں کا امام ہے۔ اب متوکل کو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ تو ابن جنیدی سے کہہ چکا ہے کہ مجھے کبھی ان کے علم کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اس نے بلا لیا امام کو۔ اب جب امام کے دروازے پر لینے کے لیے پہنچے سپاہی، تو امام نے کہا کہ اس نے سوال پوچھا ہے، میں تمہیں یہیں سے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، میرے وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ امام وہ ہوتا ہی نہیں جس کے سامنے سوال بتانے کی ضرورت ہو، لہذا اس نے جیسے ہی کہا کہ آپ جواب بتائیں گے، امام نے کہا جواب بتاتا ہوں اور ساتھ میں قرآن کی دلیل بھی دوں گا۔ کہ اچھا، اس نے منت مانگی تھی کہ مال کثیر دوں گا۔ امام نے کہا اس سے جا کر کہہ دینا مال کثیر 80 درہم ہے۔ کتنے درہم؟ اس نے کہا بس 80 درہم؟ مال کثیر؟ مال کثیر بہت زیادہ مال، مال کثیر آپ صرف 80 درہم کہہ رہے؟ امام نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں آیت ہے، اللہ نے مسلمانوں سے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اے مسلمانوں اللہ نے تمہاری بہت زیادہ جگہوں پر مدد کی ہے۔ امام نے کہا اور یہ اللہ جنگوں کی بات کر رہا ہے، اور جب میں نے رسول کے زمانے کی جنگیں گنی تو وہ کل 80 تھی، لہذا اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری 80 جنگوں میں مدد کی ہے، اور اللہ نے جنگوں کو کثیر کہا ہے، لہذا مال کثیر کا مطلب بھی 80 ہی درہم ہے، لہذا اس سے جا کر کہہ دو کہ 80 درہم دے دے۔ یہ سارے سپاہی لوٹ کر آئے متوکل کے پاس، اور متوکل سے آ کر کہنے لگے کہ شیعوں کے امام نے جواب دیا ہے کہ اس سے مراد 80 درہم ہے، قرآن کی دلیل بھی بتائی۔ جیسے ہی قرآن کی دلیل بتائی انہیں ابن جنیدی یاد آ گیا، اور کہا ابن جنیدی نے کہا تھا کہ ان کا امام وہ ہے جو جواب قرآن سے دیتا ہے۔ فوراً اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا چاہے پہلا علی ہو یا 10واں علی ہو، مشکل میں علی کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد۔ مشکل جب بھی پڑے انہی کے دروازے پر جانا پڑے گا۔ اب سامعین محترم، یہ علم کے حوالے سے ایک دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ آج بھی 10ویں امام کی علمی میراث ہمارے پاس باقی ہے، آج بھی موجود ہے۔ وہ علمی میراث کیا ہے؟ سب سے پہلی ہے دعائیں۔ آپ سے سوال ہے، بتائیے سب سے زیادہ کس امام سے ہم تک دعائیں پہنچی ہیں؟ سب سے زیادہ پکی بات ہے، سب سے زیادہ کس امام سے دعائیں پہنچی ہیں؟ چوتھے امام سے۔ بھائی کانفیڈنس ہونا چاہیے نا یار، ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور ان کی دعاؤں کے مجموعے کا کیا نام ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ ہوئی نا بات، صحیفہ سجادیہ۔ کتنی دعائیں اس میں؟ نہیں 40 نہیں ہے، دعائیں اور مناجات ملا کر پوچھ رہا ہوں کتنی ہیں ٹوٹل؟ نہیں
54 54 دعائیں ہیں. یہ وہ امام ہیں جن سے سب سے زیادہ دعائیں ہم تک پہنچی. اس کے بعد جس امام سے سب سے زیادہ دعائیں پہنچی وہ ہیں 10ویں امام. سب سے زیادہ دعائیں پہنچی. اور 10ویں امام کی 43 دعائیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں. صحیح. نہ جانے کتنی امام نے تعلیم فرمائی ہوگی. اسی طریقے سے چوتھے امام نے بھی کتنی تعلیم فرمائی ہوگی. صحیفہ سجادیہ میں ساری دعائیں نہیں ہیں مولا کی، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں 75 دعائیں تھیں، لیکن ہم تک پہنچتے پہنچتے 54 رہ گئی. اسی طریقے سے 10ویں امام نے ہو سکتا ہے زیادہ تعلیم فرمائی ہو، ہم تک 43 پہنچی ہو صرف. لہذا 43 دعائیں امام کے ہم تک پہنچی. اچھا وہ دعائیں مغفرت کے حوالے سے بھی ہے، 15 اور 16 تاریخ کو پڑھنے والے بھی دعائیں، اور بھی دعائیں، اور ان میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ایک لائن کی ہے. صحیح ہے، ایک سطر کی ہے بس، اس سے زیادہ نہیں ہے. اچھا ہمارے یہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک لائن کی دعا کی جو ہے وہ اہمیت کم ہوتی ہے. ایک لائن کی دعا اس سے کیا ہوگا. صحیح ہے. اب جیسے جو ہے وہ اگر بالفرض کوئی پوچھے مولانا صاحب میرے گھر میں فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، اب اس کا جو ہے وہ کیا وظیفہ ہے، اگر ان سے کہہ دیا جائے آیت الکرسی پڑھ لو تو سامنے سے جو ہے وہ ارے یار یہ مولانا نے کیا بتا دیا، آیت الکرسی کیا ہو گیا اس میں. اچھا ان کو کہا جائے کہ بھائی جو ہے وہ بکری کی کھال پر زعفران کے پانی سے آیت الکرسی لکھنی ہے اور اسے پھر جو ہے وہ اپنے گھر میں لٹکا کر رکھنا ہے، اب یہ بولیں گے ہاں یہ وظیفہ ہوا ہے، یہ وظیفہ دیا مولانا صاحب نے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ انسان یہی بولتا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جس میں جو ہے وہ مجھے تھوڑی بہت اچھل کود کرنی پڑے. صحیح ہے. تھوڑی بہت جو ہے وہ چھلانگیں مارنی پڑے تب جا کے وہ کہلائے گا ہاں یہ وظیفہ دیا ہے مولانا صاحب نے. صحیح ہے. اب ایک مولانا سے بھی یہی پوچھا تھا، مولانا نے بولا فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو مشکلات حل ہوں گی. اس نے کہا سورہ یاسین یہ تو روز پڑھتا ہوں، کوئی مشکل وظیفہ دیں. تو مولانا نے کہا ایک کام کرنا، جنگل میں جانا، کالی بکری ڈھونڈنا، اس کے کالی بکری کو ذبح کرنا، اس میں سے جو اس کا کالا دل نکلے اس کالے دل پر جو ہے وہ ایک کالا تل ہوگا، اس کو لے جا کر اپنے گھر میں لٹکا دینا، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی. وہ جیسے ہی کہا مولانا صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، سیدھی سیدھی بات کی تھی تو میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب مشکل بات کہہ رہا ہوں وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو سامعین محترم بعض اوقات بہت چھوٹے چھوٹے اذکار ہوتے ہیں جن کی اہمیت ہمیں نہیں پتا ہوتی. ہمیں سمجھتے ہیں بہت معمولی ہے یار اس سے کیا ہوگا. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. ان کے پاس ایک شخص آیا، چھٹے امام کے پاس آ کر کہتا ہے کہ مولا یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ صحیح ہو کر نہیں دے رہا، اور یہ ہاتھ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جسم سے الگ ہو گیا. اس کا ہاتھ کسی حادثے میں ٹوٹ گیا تھا، مولا ایسا لگتا ہے کہ الگ ہو گیا اور اب یہ جڑ نہیں رہا. تو امام نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھا. جیسے ہی پڑھا تو فوراً ہاتھ جڑ گیا دوبارہ. وہ بڑا خوش ہوا، لیکن جاتے جاتے ایک سوال کر لیا. کہا مولا یہ آپ نے پڑھا کیا تھا؟ امام نے کہا یہ نہ پوچھ کیا پڑھا تھا. کہا نہیں مولا بتائیے آپ نے کیا پڑھا تھا کہ میرا ہاتھ جڑ گیا فوراً. امام نے کہا دیکھ اگر بتاؤں گا تو اور مشکل میں آ جائے گا، ہم کہہ رہے ہیں نہ پوچھ تو چلا جا. اس نے کہا نہیں مولا مجھے بتائیے تاکہ آگے بھی اگر کبھی ایسی مشکل ہو تو یہ میرے کام آ جائے. امام نے کہا میں نے پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی یہ کہا اس نے کہا بس بسم اللہ. یہ بس بسم اللہ کہنا تھا، ہاتھ دوبارہ لٹک گیا، ویسا ہی ہو گیا. امام نے کہا کہ یہ بسم اللہ کی اہمیت تمہیں نہیں پتا ہے. یہ بسم اللہ کی اہمیت اتنی ہے کہ اس سے تم جو چاہو وہ کر سکتے ہو، لیکن تم اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اب مولا سے کہنے لگا مولا دوبارہ ہاتھ جوڑ دے. امام نے کہا اب نہیں جوڑنے والا یہ، کیونکہ جب پہلے تم نے کہا تھا تو تمہیں یقین تھا کہ میرا امام جو پڑھے گا اس سے میرا ہاتھ جڑ جائے گا، لیکن اب تمہیں یقین نہیں ہے کہ جو امام پڑھے گا اس سے ہاتھ جوڑے گا یا نہیں جوڑے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھ دے مل کر باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو علمی میراث جو امام سے 10ویں امام سے ہم تک پہنچی ہے، پہلے تو ہیں دعائیں. 43 دعائیں ہم تک پہنچی ہیں جو مفاتیح الجنان میں اور دیگر کتب میں موجود ہیں. دوسری چیز جو ہم سے پہنچی ہے 10ویں امام سے، وہ ایک ہے 18 ذی الحج یعنی عید غدیر کی زیارت امیر المؤمنین. یہ 10ویں امام سے ہم تک پہنچی ہے. طویل زیارت ہے، اور عید غدیر کے اعمال میں بھی ہے، جہاں کئی عمل ہے کہ انسان اپنے آپ کو سجائے، سوارے، روزہ رکھے، یہ عمل وہ عمل. اس طریقے سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان جو 10ویں امام نے زیارت تعلیم کی ہے وہ پڑھے. ویسے کئی زیارت پڑھنے کی تاکید ہے کہ چوتھے امام نے جو زیارت امین اللہ بتائی وہ بھی پڑھے، چھٹے امام نے جو امیر المومنین کی زیارت بتائی ہے وہ بھی پڑھے، اور 10ویں امام کی بالخصوص بڑی طویل زیارت ہے اس کو بھی پڑھے. اور یہ امام نے کب تعلیم فرمائی تھی؟ جب امام کو متوکل نے بلایا تھا مدینے سے، تو امام جب سفر کر رہے تھے تو درمیان میں نجف پہنچے اور وہ دن 18 ذی الحج کا تھا، اور 18 ذی الحج کو ہی امام علی النقی امیر المومنین کی قبر مطہر کے سامنے کھڑے ہوئے اور مولا نے یہ زیارت پڑھی، اور یہ زیارت ہم تک پہنچی ہے. صحیح، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، علی کی زیارت پڑھ رہا تھا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا. یہ ہو گئی دوسری چیز. اچھا دوسری چیز میں زیارت کی بات آئی، ایک اور زیارت ہم سے پہنچی 10ویں امام سے، مشہور زیارت ہے. کوئی بتائے گا کون سی زیارت آئی؟ مشہور و معروف زیارت جس کی باقاعدہ زمانے کے امام کی طرف سے تاکید ہے کہ اس کو پڑھا کرو. جزاک اللہ. زیارت جامع کبیرہ.
یہ زیارت طویل زیارت ہے، کم از کم ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اپنی روٹین میں لے کر آئے. اگر روز نہیں پڑھ سکتا کوئی مسئلہ نہیں، ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی مسئلہ نہیں، مہینے میں ایک دفعہ پڑھے اور اسے 4 حصوں میں تقسیم کر لے بھلے، کیونکہ طویل زیارت ہے تھوڑی. لیکن یہ زیارت اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا مکمل مجموعہ ہے. اور آپ سوچیے اس میں کیسے فضائل ہے کہ اس سے پہلے علماء گزارش کرتے کہ انسان کو چاہیے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح نکالے. صحیح ہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے. کیوں؟ کیونکہ بعد میں جو فضائل پڑھنے والا ہے کہیں انسان کو یہ گمان نہ ہو جائے کہ یہ اللہ ہے، ایسا نہ ہو جائے. کیونکہ اس میں ایسے ایسے فضائل ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے حساب کے لیے مقرر کیا ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام وہ ہیں جن کے ذریعے سے رزق نازل ہوتا ہے. یہ تمام تر فضائل ہیں. کہا پہلے تم اللہ اکبر کی تسبیح نکالو تاکہ پہلے تم یہ کہہ دو کہ ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار پہلے کر لیا ہے. اس کے بعد ہم فضائل پڑھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے عطا کیا ہے وہ یہ فضائل ہیں. زیارت جامع کبیرہ، اور یہ وہ زیارت ہے کہ 10ویں امام نے فرمایا تم جس حرم میں چلے جاؤ، کربلا، نجف، سامرا، قازوین، جہاں جاؤ اس زیارت کو پڑھنے کی تاکید کی ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں جو امام صاحب تک پہنچی. تیسری ایک اور چیز، اور اس پر بات ختم ہو جائے گی، وہ کیا ہے؟ زیارت امام حسین جو کرنے جاتے ہیں لوگ، یہ جو لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے نا کہ امام حسین کی زیارت کرنے جانا ہے. 10ویں امام کے دور میں زیارت امام حسین کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں. یہ جو متوکل تھا نا ملعون، ہم جملہ کہتے ہیں نا امام حسین کے لیے، یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے کاش مولا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ میں جنگ کرتا اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہو جاتا. ہم یہ دعا کرتے ہیں. یہ متوکل بدبخت دعا کرتا تھا کاش میں کربلا میں یزید کے ساتھ ہوتا. صحیح، یہ دعا کرتا تھا. اس کی دعائیں موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اتنا ظالم تھا کہ لوگ اسے یزید ثانی کہتے تھے. صحیح ہے. اچھا، اب یہ دعا کرتا تھا کہ جب میں کربلا میں ہوتا تو میں یزید کے ساتھ مل کر حسین پر ظلم کرتا. اب تھا تو نہیں. اب اس نے کس طریقے سے اپنی بھڑاس نکالی؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو 17 مرتبہ اس نے مسمار کرنے کی کوشش کی. کتنی مرتبہ؟ 17 مرتبہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے قبر امام حسین کا نام مٹ جائے. صحیح ہے. اب کس طریقے سے کوششیں کی گئی؟ کبھی جو ہے وہ جانوروں کو جو ہے وہ لے آیا تاکہ وہ حل اس پر چلا دیں. صحیح، اور قبر امام حسین جو ہے وہ بالکل زمین کے ساتھ مسطح ہو جائے اور نام و نشان مٹ جائے. لیکن جانور چلتے ہوئے آئے لیکن قبر امام حسین کے پاس آ کر رک گئے اور آگے نہیں بڑھے. پھر اس نے دیکھا کہ جب جانور ساتھ نہیں دے رہے تو اس نے نہر کا پانی وہ کاٹ کر کسی طریقے سے کوشش کی کہ امام حسین کی قبر پر جو ہے وہ پانی آ جائے اور امام حسین کی قبر پانی کے سائے میں جو ہے وہ دب جائے اور نام و نشان مٹ جائے. لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کربلا میں ایک اور رہتا ہے جس کا نام عباس ہے، آج بھی جس کا پانی پر قبضہ موجود ہے. پانی آیا لیکن امام حسین کی قبر کے ارد گرد طواف کرتا ہوا نکل گیا اور نقصان نہیں پہنچا. امام حسین کی قبر ویسے ہی سلامت رہی. اس طریقے سے اس نے مختلف کوشش کی اور 17 مرتبہ یہ کوشش کرتا رہا کہ کسی طریقے سے امام حسین کی قبر کا نام و نشان مل جائے. جب یہ کامیاب نہیں ہو سکا تو اس نے کہا قبر نہیں مٹ سکتی، ظاہر کو تو روک سکتے ہیں، ظاہرین کو روکو، انہیں زیارت کرنے نہیں جانے دینا. کیونکہ جب یہ زیارت کرتے ہیں تو پھر ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اپنے اماموں کے بارے میں بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں اور ہماری خلافت کو خطرہ ہوتا ہے. لہذا ہم انہیں زیارت پر نہیں جانے دیں گے. لہذا سب سے پہلا اقدام کیا کیا؟ جو زیارت پر جائے گا بھاری رقم دے کر جانا پڑے گا. اسے پہلے ٹیکس دے گا، اس کے بعد زیارت پر جائے گا. لوگ آتے رہے، پورا سال آتے تھے، جمع کرتے تھے پیسے اور آتے تھے. ایک خاتون کو دیکھا گیا، کہا کہ تم تو انتہائی غریب ہو، ہم نے تو یہ تصور نہیں کیا تھا کہ تم بھی حسین کی زیارت پر جاؤ گی، اور ہم نے نہ تمہیں پہلے جاتے ہوئے دیکھا تھا، بہت کم تم جاتی تھی. کہا کیوں جا رہی ہو اور کیسے جا رہی ہو، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کہا پورا سال نمک اور روٹی کھایا ہے لیکن حسین کی زیارت کو نہیں چھوڑوں گی، حسین کی زیارت پر ضرور جاؤں گی. جب متوکل نے یہ دیکھا کہ بھاری رقم سے بھی معاملہ نہیں رک رہا، تب اس نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ جو آئے اس کا ایک ہاتھ کاٹو پھر اسے جانے دو. ایک ہاتھ کاٹا جائے گا. سامعین محترم، ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ آج کے دور میں امام حسین کے ذریعے پر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. آج کے دور میں اگر کہا جائے ہم میں سے کسی کو جانا زیارت پہ، ہاتھ کٹوا کے جاؤ، پہلے ہاتھ کٹواؤ پھر جانا زیارت پر، کوئی نہیں ہوگا. بہت مشکل ہے کہ ایک آدھ نکلا ہے کوئی کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں، بہت مشکل ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ آتے تھے اور لوگ جو ہے وہ اپنا ہاتھ آگے کرتے تھے کہ ہمارا ہاتھ آگے کاٹو اور ہم زیارت پر جائیں گے. ایک شخص آیا، اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، کہا کہ نہیں پہلے دایاں ہاتھ کٹوانا پڑے گا. کہا دایاں تو پچھلے سال کٹوا چکا ہوں. کہا اس سال بایاں کٹوا کر زیارت پر جاؤں گا. پھر اس کے بعد متوکل نے اور سختی کی کہ اب جو آئے اس کا پیر بھی کاٹ دینا، اس کے بعد زیارت پر جانے دینا. ایک خاتون تھی کہ جس کا عالم یہ ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کاٹ دیے گئے. اب آپ سوچیے کہ کیا حالت ہوگی. اور جب عاشور نزدیک آنے لگا تو وہ اپنے گھر کی چھت پر تھی، لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مسلسل رو رہی تھی کیونکہ عاشور آ گیا تھا. ہر سال عاشور پر امام حسین کی زیارت پر جاتی تھی، اس سال نہیں جا سکتی کیونکہ ہاتھ بھی نہیں ہے اور پیر بھی نہیں ہے. اب اس نے ان آنسوؤں کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا کی کہ پالنے والے اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے،
اب میری زندگی کے کچھ ایام ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آخری بار حسین کا روضہ ضرور دیکھوں، حسین کی قبر مجھے دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اب جب اس نے زیارت کی تو علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار آیا، اور اس گھوڑ سوار نے دیکھا کہ یہ بوڑھی خاتون ہے، تو کسی گھر کے فرد سے گزارش کی کہ اس خاتون کو میرے ساتھ سوار کر دو، میں اسے کربلا لے کر جاؤں گا اور میں اسے واپس بھی لے کر آؤں گا، اسے میرے ساتھ سوار کرو۔ تو کہا گیا کہ آپ خود کیوں سوار نہیں کر لیتے، آپ اتریے اور انہیں سوار کر لیجیے۔ تو اس نے سامنے سے کہا کہ اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں سوار کر دیتا۔ جناب عباس کی امداد شامل حال ہوئی جو امام حسین کی زیارت پر جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ معاملہ یہ ہوا کہ اب 2 افراد جا رہے ہیں تو ایک افراد کو قتل کر دیا جائے گا، دوسرے افراد کو جانے دیا جائے گا، شاید اس بہانے سے رک جائیں، لیکن وہ 2 افراد جاتے تھے اور ایک فرد کو قتل کر دیا جاتا تھا اور دوسرے کو جانے دیا جاتا تھا۔ وہ جو ایک فرد قتل ہو رہا ہوتا تھا وہ کہتا تھا دوسرے سے کہ جب حسین کے روضے پر پہنچنا تو مولا کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ دوسرا غلام بھی آ رہا تھا لیکن راستے میں پریشانی آ گئی اس لیے نہ آ سکا، اور مولا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جو زیارت پر آ رہا ہو اور مر جائے تو پھر آپ خود زیارت کے لیے آتے ہیں، تو مولا میں منتظر رہوں گا کہ آپ کب میری زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ جذبہ تھا اس زمانے میں لوگوں کا، اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ 10ویں امام سے۔ 10ویں امام لوگوں کو زیارت امام حسین پر جانے کی تاکید کرتے تھے، اور بلکہ یہاں تک کہ جب کوئی آتا تھا مومن اور مولا سے کہتا تھا مولا زیارت پر جا رہا ہوں، تو امام سامنے سے ایک جملہ کہتے تھے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا حسین کے رب۔ یہ جواب ہے دعائے سلامتی امام زمانہ کا، جو کہتے ہیں نا کہ دعائے سلامتی امام زمانہ کیوں پڑھتے ہیں، امام کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ 10ویں امام نے خود اپنے لیے دعا کروائی امام حسین کے حرم میں، کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا نام حسین کے حرم میں لیا جائے، لہذا تم میرے لیے دعا کرنا۔ سامعین محترم، یہ زیارت ہم تک بڑی قربانیوں سے پہنچی ہے، اور خدا نہ کرے کہ کبھی انسان پر ایسا وقت ہے کہ اس کے دل میں امام حسین کی زیارت کی محبت نہ رہے۔ یہ ہوتا ہے اکثر، میں نے لوگ دیکھے، مومنین دیکھے جو ایک دفعہ جا کر آئے پھر کہتے ہیں مولانا صاحب اب کیا جانے کی ضرورت ہے، یعنی ایک دفعہ ہو گئے تو ہو گیا، بس زیارت ختم، اب جانے کی کیا ضرورت ہے۔ یا دوسری طرف مولانا صاحب دوسرا اہم کام ہے، ایک پیسے بچ جائیں گے اور کام اس میں ہو سکتے ہیں، اس میں ہم کیوں جائیں۔ ان کے دل میں زیارت کی محبت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ اس کے پاس ایسے وسائل بھی ہیں کہ وہ زیارت پر جا سکتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں اہمیت نہیں ہے کہ وہ زیارت پر جائے۔ خدا نہ کرے کبھی ایسا ہو، کیونکہ فرمان معصوم ہے، فرمایا کہ پروردگار عالم جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اس کے دل میں حسین اور اس کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر کبھی حسین کے لیے دل تڑپنے لگے نا، کبھی زیارت امام حسین کے لیے دل تڑپنے لگے کہ عاشور آ رہا ہے، اربعین آ رہا ہے، کاش ہم بھی حسین کی زری پر پہنچے سلام کرنے کے لیے، تو پھر جو ہے وہ شکر ادا کیجیے کہ پروردگار عالم نے ہم سے خیر کا ارادہ کیا۔ بلکہ یہاں تک روایت ہے، اب ظاہر مستحب ہے زیارت، واجب تو ہے نہیں، کوئی کہہ سکتا ہے مولانا صاحب واجب تو نہیں، لیکن روایت میں بڑی تاکید آئی ہے زیارت کی۔ معصوم نے یہاں تک کہا کہ جو غریب ہے ان پر لازم ہے کہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ حسین کی زیارت پر پہنچے، اور جو امیر ہیں ان پر لازم ہے کہ کم از کم سال میں 2 مرتبہ حسین کی زیارت پر جائیں۔ لیکن جو ہے وہ ہمارے یہاں اس معاملے کو تھوڑا سا ہلکا لیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر پوچھا جائے آپ کیوں زیارت پر نہیں جاتے تو ایک جواب آتا ہے، مولانا صاحب بلاوا نہیں ہے۔ میں ایک شعر میں جواب دیتا ہوں اور بات ختم ہو گئی۔ خود کربلا جانے کا ارادہ نہیں کرتے، خود کربلا جانے کا ارادہ نہیں کرتے، پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا کا بلاوا نہیں ہوگا۔ خود کربلا جانے کا ارادہ نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں مولا کا بلاوا نہیں ہوگا۔ یہ مولا پر ڈال دیا جاتا ہے کہ مولا کا بلاوا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب وہ اپنے دروازے سے دوسروں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بلاوا نہیں اور ہمیں حسین نے نہیں بلایا؟ بالکل یہ بات 100% صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام بلاتے ہیں، ان کی طرف سے حاضری کا شرف دیا جاتا ہے کہ کون کون جو ہے وہ اس دفعہ زیارت پر جائے گا، لیکن اس کے لیے مقدمہ یہی ہے کہ انسان خود بھی تو تڑپے زیارت کے لیے، پہلے خود بھی تو آمادہ ہو کہ ہمیں زیارت پر جانا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ بالفرض پورا سال نکل جائے اور 40 کا موقع آ گیا اور میں پوچھوں حضور آپ زیارت پہ کیوں نہیں، مولا کا بلاوا نہیں، یہ نہیں ہوتا حضور۔ ہر کام کے لیے جس پر انسان کرنا چاہے اس کے لیے نیت ہونی چاہیے، نیت ہوتی ہے تو وہاں سے بلاوا آتا ہے۔ صحیح، ان کا ارادہ ہماری نیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر باآواز سے بلند، اللہم صلی علی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما۔ پالنے والے جتنے حاضرین یہاں پر تشریف فرما ہے، پالنے والے جلد از جلد سب کو زیارت امام حسین نصیب فرما، جلد از جلد تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، امام کے قلب کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، زیارت کے جلد از جلد حاضری کے لیے مل کر باآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہ